enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما تعالى عن عقول العاقلين وعن وصل الواصلين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک اللہ والے کہتے ہیں یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، جس تک وہم و گمان اور خیالات پہنچ نہیں سکتے، ولا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے. وہ ذات انسانوں کی تعریف سے بہت بلند و بالا ہے. لا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، وہ ایسی زبردست ذات ہے کہ زمانہ اس کو ڈرا نہیں سکتا، حوادثات اور انقلابات اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، وہ ایسی زبردست ذات ہے، بارش کے قطرے قطرے کو جاننے والی، سمندر کے قطرے قطرے کو جاننے والی، مٹی کے ذرے ذرے کو جاننے والی، درخت کے پتے پتے کو جاننے والی. لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان باقی آسمانوں کو اس سے چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا، ایک زمین باقی زمینوں کو اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں رکھ سکتی. ولا جبال ما فی قعرہ ولا بحار ما فی وعرہ، سمندروں کی تہوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی دیکھنے اور جاننے والے ہیں. اور پہاڑوں کے دامن میں جو کچھ مخفی اور پوشیدہ ہے اللہ اس کو بھی دیکھنے اور جاننے والے ہیں. وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے، وہ ذات اتنی شان والی ہے کہ آدمی اس ذات کو پہچان لے تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی، اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس ذات کی قدرتیں اور اس کی شانیں اور اس کی عظمتیں ہمارے دل و دماغ میں آ جائیں تو ہمارے دنیا کے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں اور ہمارے آخرت کے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں. اسی حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں عرض کروں گا. آسمان میں جو مخلوق ہے، پرندے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو پرندوں کے کوئی مسئلے نہیں ہیں، ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے. جو پرندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے،
اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، رب تعالی جل جلالہ اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں پرندے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سمندروں میں بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ان کو روزی دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ سمندروں کے اندر اور دریاؤں کے اندر تیر رہے ہیں۔ جو آبی جانور اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ جنگلوں میں کتنے جانور ہیں، وہ جنگلوں کی کھلی فضاؤں میں پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ جو جنگلی جانور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، رب تعالی جل جلالہ اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے گھاس کا تنکا اس وقت تک سرسبز و شاداب رہتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا۔ درخت کا پتا اس وقت تک سرسبز و شاداب رہتا ہے اور وہ درخت کے ساتھ جڑا رہتا ہے جب تک اپنے مولا کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جو درخت کا پتا یا گھاس کا تنکا اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو رب تعالی جل جلالہ اس کو زرد کر دیتے ہیں، اس کو خشک کر دیتے ہیں، اس کو ہواؤں میں اڑا کر اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ تو حضرت انسان کے بارے میں خود اندازہ لگا لیجئے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے نہیں پیدا کیا، آبی جانوروں کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے نہیں پیدا کیا، جنگلی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے نہیں پیدا کیا، زمین سے نکلنے والی نباتات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اس کے باوجود اگر ان میں سے کوئی چیز اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتی ہے، تو رب تعالی جل جلالہ ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ تو حضرت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، پیدا ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے، پیدا ہی اپنے ذکر کے لیے کیا ہے، تو وہ اگر اللہ کی یاد سے غافل ہوگا تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیا وہ اس دنیا میں راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں۔ بے شک اس کے پاس بڑے بڑے محلات ہوں، اس کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہوں، راحت اور سکون کے تمام اسباب و وسائل اس کے پاس موجود ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے راحت کو، سکون کو، چین کو نکال دیں گے اور وہ تڑپ تڑپ کر زندگی گزارے گا۔ اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت میں اس کا اندھوں میں حشر کریں گے۔ بندہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ میرا اندھوں میں حشر کیوں کر رہے ہیں، میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، میرے بندے میری نشانیاں تیرے پاس آئی تھی، تو نے میری نشانیوں کو بھلا دیا ہے، آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ ایک حدیث قدسی میں رب تعالی جل جلالہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبدی، اے میرے بندے، انظر الی السماء وارتفاعها، تو آسمان کی جانب دیکھ اور اس کی بلندی کی جانب دیکھ، وإلی الارض واتساعها، زمین کی جانب دیکھ اور اس کی وسعتوں کی جانب دیکھ، وإلی البحار وامواجها، سمندروں کی جانب دیکھ اور اس کے موجوں اور طغیانیوں کی جانب دیکھ، وإلی الجبال ورواسیها، پہاڑوں کی جانب دیکھ اور ان کے مضبوط گاڑے جانے کی جانب دیکھ، وإلی کل ظاہر وباطن وساکن ومتحرک، ہر ظاہر اور باطن پر نظر ڈال، ساکن اور متحرک کو دیکھ، کل یشہد بجلالی، میرے بندے جس چیز پر بھی تو نظر ڈالے گا ہر چیز میرے جلال کی گواہی دیتی ہے، وَيُقِرُّ بِكَمَالِ، ہر چیز میرے کمالات کا اقرار کرتی ہے، وَيُعْلِنُ بِذِكْرِي،
ہر چیز میرے تذکروں کا اعلان کرتی ہے. ولا یغفل عن شکری, کوئی چیز بھی میرے شکر سے غافل نہیں. عبدی اذکرک وتنسانی, میرے بندے میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے. واسترک ولا تخشانی, میں تیری پردہ پوشیاں کرتا رہتا ہوں اور تو مجھ سے ڈرتا نہیں ہے. زمین و آسمان کی تمام مخلوقات آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. آسمان کے اندر دیکھیں, فضاؤں میں دیکھیں, پرندوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنگلوں کے اندر جو جانور ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. آبی مخلوقات کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر پریشانی ہے تو انسانوں میں, مشرق میں, مغرب میں, جنوب اور شمال میں جہاں دیکھیں انسانوں کو بے چینی ہے, بے قراری ہے, پریشانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو رب تعالی جل جلالہ نے جو سمت عطا فرمائی ہے, جو رخ عطا فرمایا ہے, جو راستہ عطا فرمایا ہے, اس سے ہٹا ہوا ہے. تو اگر بندہ اللہ کی طرف آ جائے, اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے, اللہ کی رضا کو حاصل کر لے, اللہ کے احکامات پر چلنا شروع کر دے, دین کی طرف آ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرمائیں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَمَرْتُ الْأَرْضَ لَابْتَلَعَتْكَ فِي بَطْنِهَا, میرے بندے تیرے جرموں اور قصوروں کی وجہ سے اگر میں اپنی زمین کو حکم دے دوں میری زمین تجھے نگل جائے. وَلَوْ أَمَرْتُ الْبِحَارَ لَابْتَلَعَتْكَ فِي مَعِينِهَا, اگر میں اپنے سمندروں کو حکم دے دوں میرے سمندر تجھے ڈبو دے. وَلَكِنَّنِي أُؤَخِّرُكَ إِلَىٰ أَجَلٍ أَجَّلْتُ وَإِلَىٰ وَقْتٍ أَقَّدْتُ, لیکن میں ایسا کرتا نہیں ہوں, میں تجھے وقت مقرر کی جانب, مدت معینہ کی جانب ڈھیل اور مہلت دیتا جا رہا ہوں. لَنُرِيَكَ أَفْعَالَكَ, جب تو میرے پاس آئے گا میں تجھے تیرے کرتوت دکھاؤں گا, میں تجھے تیرے کارنامے دکھاؤں گا. جب تو اپنے کرتوتوں کو, اپنے کارناموں کو دیکھے گا, ایقنت بالبوار, تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا. وَأَدْرَكْتَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ تو جہنمی ہے. ایسا وقت آنے سے پہلے مَنَحْتُكَ رِضْوَانِي وَوَالَيْتُكَ غُفْرَانِي, میرے بندے مجھ سے میری بخشش کو حاصل کر لے, میری مغفرت کو حاصل کر لے. قد غفرت الذنوب والأوزار, میں تیرے تمام جرموں کو, میں تیرے تمام قصوروں کو معاف کر دوں گا. لأجلک سمیت نفسی ان العزیز الغفار, مجھے پتا ہے میرا بندہ بھول جاتا ہے, اسی لیے میں نے اپنا نام ہی عزیز اور غفار رکھ دیا. تو اس وقت دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے, مجھے اطمینان مل جائے, مجھے کامیابی مل جائے, مجھے راحت مل جائے, میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن جس سمت میں, جس رخ میں اور جس طرف جا رہا ہے اس طرف کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا دھوکہ تو اس کو مل سکتا ہے, عزت کا دھوکہ تو اس کو مل سکتا ہے, سکون کا دھوکہ تو اس کو مل سکتا ہے, لیکن حقیقی معنوں میں اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. حقیقی معنوں میں اس کو سکون نہیں مل سکتا, چین نہیں مل سکتا. حقیقی معنوں میں کامیابی, عزت, سکون اور راحت اللہ کے احکامات میں ہے, اللہ کی معرفت میں ہے, اللہ کی رضا کے حاصل کرنے میں ہے, اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہے. تو ہم نے ہر انسان کو یہ پیغام دینا ہے, ہر انسان کو یہ میسج دینا ہے کہ اللہ کے حکموں کے اندر کامیابی ہے, نبی کے طریقوں کے اندر کامیابی ہے. قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھیں, ایک نہیں ہر جگہ میں رب تعالی جل جلالہ اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے بندوں, میری بندیوں, دنیا کی ہر نعمت سے میں نے تمہیں مالا مال کیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے, اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انگنت, لامحدود اور لامتناہی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اور سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے صرف دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے, ایک ایمان اور ایک نیک اعمال کا. جو مرد اور جو عورت ایمان اور نیک اعمال کو لے کے آئیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا کی کامیابی بھی ان کو عطا فرما دوں گا اور آخرت کی کامیابی بھی عطا کروں گا. تو اس لیے ہم جہاں پر رہتے ہیں, بستے ہیں, مشرق میں, مغرب میں, جنوب و شمال میں, ہم اللہ کے حکموں کو اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے لگیں, رب تعالی جل جلالہ ہماری جھولیوں کے اندر کامیابیوں کو ڈال دیں گے, دنیا کی عزتیں بھی عطا فرمائیں گے, آخرت کی عزتیں بھی عطا فرمائیں گے. رب تعالی جل جلالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب